رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بار پھر حاضر ہیں مدنی چینل کے اس سلسلے کو لے کر جو ٹریڈ، انڈسٹری، کامرس اور ہماری مختلف ڈیلز اور ٹرانزیکشنز کو، سودوں کو کور کرتا ہے، یعنی کہ احکام تجارت۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب بھی الحمدللہ جلوہ فرما ہیں، اور ہمارے جو سلسلے کے اسلامی بھائی ہیں، یہ جس انڈسٹری کو یا جس شعبے کو ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں، جس میدان میں کام کرنے کا ذہن ہوتا ہے، وہاں کے متعلقین کے ساتھ رابطے کرتے ہیں، اس فیلڈ میں اتر جاتے ہیں، ویڈیو سوال بھی ریکارڈ کر کے لے کر آتے ہیں، آڈیو کویشچنز بھی چلتے ہیں اور مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ احکام شریعت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، الجھنوں کو سلجھنوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ اور ہاں، آج جس انڈسٹری کا، جس شعبے کا بلکہ ہم آپ کی خدمت میں موضوع لے کر آئے ہیں، یہ اتنا واسٹ ہے، اتنا بڑا ہے کہ مسلسل تیسرا حصہ ہم آپ کی خدمت میں اسی موضوع پر کنزیکیٹیولی سلسلہ وار پیش کر رہے ہیں، یعنی کمیشن اور بروکری کے معاملات۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کچھ سوالات سنے تھے، جوابات بھی آپ کو معلوم چلے تھے، تو آئیے آج بھی آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ مفتی صاحب اہلاً و سہلاً و مرحباً، سلسلے میں خوش آمدید۔ بڑا وسیع موضوع ہے اور تیسرا حصہ ہم الحمدللہ اس موضوع پر لے کر آئے ہیں۔ ایک دو سوال میرے ذہن میں بھی ہیں انشاءاللہ، وقت مناسب پر وہ بھی میں کروں گا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو پہلے ہم انڈسٹری کی طرف رخ کریں، شعبے کی طرف رخ کریں، اور جو ہمارے اسلامی بھائی جاتے ہیں متعلقہ جگہوں پر اور وہاں سے جو ویڈیو سوالات لے کر آتے ہیں، تو پہلے آپ کی خدمت میں وہ پیش کیا جائے۔ جی، پہلا سوال دکھائیے کہ آج ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے، پھر چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور جواب معلوم کرتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مسجد کی پراپرٹی، دکان یا کوئی اور، اس کی بروکری کس پہ ضروری ہے، کمیٹی والوں پہ یا کسی اور پہ؟ اوہ، quite interesting۔ جناب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلچسپ سوال کے ساتھ ساتھ بہت وسیع پس منظر رکھتا ہے یہ سوال۔ عصر حاضر کے اندر کمپنیاں وجود میں آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کمپنیوں کا جو تصور ہے نیا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہے وہ افراد سامنے ہوتے تھے، صحیح، 2 شخص مل کر کوئی کام کر رہے ہیں یا 5 شخص مل کر کوئی کام کر رہے ہیں، پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہوتا تھا، تو یہ افراد جواب دہ تھے۔ ٹھیک ہے۔ عصر حاضر کے اندر افراد پیچھے اور کمپنیاں آگے ہو گئی ہیں، ادارے آگے ہو گئے، ذمہ داری کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، اوکے، قابل مواخذہ ہونے کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر
کچھ کمپنیاں تو ایسی ہیں کہ جن کے اندر پارٹنرشپ، جو پارٹنرز ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ کمپنیاں ایسی ہیں کہ جن کے اندر پارٹنرز ایک طرح سے ہوتے ہی نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، اس کے شیئرز پبلک میں بک چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ایک پبلک کمپنی ہوتی ہے. بہتر. تو اب جو جدید معاشیات ہے اور جو جدید عصری نظام ہے، جی جی، قطع نظر کرتے ہوئے شرعی احکام کے، ٹھیک ہے، کہ عصر حاضر میں کیا ہو رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ جواب دہ ہے. صحیح. کمپنی دیوالیہ ہو گئی تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے مالکان کو نہیں پکڑیں گے. ٹھیک. ان کی اگرچہ کوئی اور کمپنی چل رہی ہے، وہ کمپنی اپنے اسی بیلنس کا حساب کتاب دینے کے پابند ہے. جی، لمیٹڈ لائبلٹی کانسیپٹ. جی ہاں. جی جی. فقہائے عصر کے سامنے جب یہ صورتحال آتی ہے تو وہ ماضی میں جھانکتے ہیں، ماشاء کتب اللہ، فقہ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں. کیا بات ہے. کہ یہ کمپنی کا تصور کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کہیں مل جائے، کوئی کچھ ربط قائم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو مثال دی جاتی ہے، جس چیز پر لے دے کر ان کمپنیوں کی نظیر کے طور پر، اگرچہ کو تھوڑی دور کی نظیر ہے، مسجد کو پیش کیا جاتا ہے. کہ مسجد کا جو تصور ہے، جی جی، وہ ایک کمپنی، تو آج کا لفظ ہے نا، کمپنی تو آج کی اصطلاح ہے. جو لین دین کمپنی پر ڈیو ہوں گے، جو تعلیمات فقہائے اسلام نے مسجد کے تعلق سے بیان کی ہیں معاشی پس منظر میں، جی جی، کہ مسجد جو ہے اس پر قرضہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. متولی کے قبضے میں جو چندہ آ گیا وہ مسجد کی ملکیت ہو جاتا ہے، مسجد کی پراپرٹی کہلاتا ہے. مرحبا، بہت مزہ آیا مفتی صاحب. چندہ دینے والوں کی ملکیت سے نکل جاتا ہے. اللہ اللہ. تو مسجد کا معاملہ تو، چونکہ سوال مسجد کا تھا، جی جی، مسجد کا معاملہ تو ایسا ہے، یعنی اتنا واضح ہے اللہ اللہ، کہ جس کو معاصرین نے نظیر بنایا ہے، دلیل بنایا ہے آگے کام کرنے کے لیے، آگے کام کرنے کے لیے. اگرچہ ہمیں معاصرین کے اس نظریے سے ہر طرح سے اتفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزوی طور پر ایک آدھ چیز میں اتفاق ہو سکتا ہے، ورنہ شخص قانونی بنا کر، شخص قانونی کے طور پر کمپنی کو ایک فرد تصور کیا گیا ہے، اور پھر اس کے جو وہ ہیں لین دین، ما لہا و ما علیہا، جو اس پر نکلتا ہے، جو اس نے دینا ہے، ان چیزوں کا کے نظام کا ایک تصور دیا گیا ہے. تو اگرچہ کہ ہم سب باتوں میں اتفاق نہیں کرتے، لیکن اس کی نظیر جو ہے وہ معاصرین بھی مسجد کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک. مطلب آپ مسجد کے ایک تصور کی وسعت جو ہے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ماشاء اللہ. اسی طریقے سے وقف کی جو اور جگہیں ہیں، جی جی، جیسے مدرسہ بھی وقف کی ایک جگہ ہے. جی جی. تو اب مدرسے کی جو حیثیت ہے وہ بھی خود ایک تشخص ہے اس کا، اس کے شرعی احکام ہیں. یعنی جو اس کے متولی کے پاس چندہ آئے گا، چندہ دینے والوں کی ملکیت سے نکل کر مدرسے کی ملکیت ہو جائے گا. مدرسہ مالک ہوگا. جی ہاں. وہ یعنی بندہ مالک نہیں رہے گا. ماشاء اللہ. مرحبا. اس کے برخلاف جو آرگنائزیشنز ہیں، جیسے کوئی میلاد کمیٹی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ میلاد کے لیے چندہ کرتی ہے، اگرچہ کہ کمیٹی ہو، رجسٹر ہو، ٹرسٹ ہو، ٹھیک ہے، تو صرف آرگنائزیشن کے لیے یہ حکم نہیں ثابت ہوگا کہ اس کے پاس چندہ آیا تو مالکان کی جو ہے وہ ملکیت ختم ہو گئی اور ان کی ملکیت میں وہ چیز آ گئی. نہیں، یہ اس وقف جگہ کے ساتھ خاص ہے، جگہ کے ساتھ معاملہ، وقف نظام کے ساتھ خاص ہے یہ ماشاء معاملہ. اللہ. تو ان کا سوال یہ تھا کہ مسجد کی جگہ بیچی. ٹھیک ہے. تو مسجد کی جگہ بیچ تو سکتا ہی نہیں ہے مسجد کی جگہ. ٹھیک ہے. رینٹ پہ ایک صورت نکلتی ہے، مثال کے طور پر کسی نے یہ جگہ مسجد پر وقف کی. ٹھیک ہے. کچھ شرائط لگا کر، تو ممکن ہے کوئی صورت بن جائے، لیکن جو عین مسجد ہے وہ تو کبھی نہیں بک سکتی. صحیح. اسی طریقے سے مسجد پر وہ پراپرٹی وقف ہوتی ہے جس کا مقصود جو ہے وہ کرائے پر چلانا ہوتا ہے. بہتر. آج کل تو اس کا رجحان بہت کم ہے، ورنہ پرانے وقتوں میں جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو سرزمین مصر ہو، عرب ہو، یا اندلس ہو، جی جی، یا پاک و ہند ہو، بڑی بڑی جاگیریں اللہ اللہ مساجد پر وقف ہوا کرتی تھیں.
माशाअल्लाह, मदारिस पर वक्फ हुआ करती थी एंडाउनमेंट का पूरा निज़ाम था। और उन जायदादों की आमदनी से जो है मरहबा, वक्फ के जो अखराजात हैं वो पूरे हुआ करते थे। ठीक है। और आज भी जो साहिब हैसियत लोग हैं वो ये कर सकते हैं कि अपनी जो जगह है, 2-3 जगह हैं, कोई एक जगह मस्जिद के नाम कर दें, क्या कहने, पूरा दारुल इफ्ता से रहनुमाई लेके शराइतनामा लिख दें, तो जब वो जगह मस्जिद पर वक्फ हो जाएगी तो मस्जिद के अखराजात पूरे होते रहेंगे और सदका जारिया है, अल्लाह अकबर, हमेशा उस जगह ने बाकी रहना है। मस्जिद सुभान बेच अल्लाह। नहीं सकती उस जगह को, शराइतनामा किस तरह बनाना और किस तरह नहीं उस पर रहनुमाई ली जाए। तो मस्जिद का खुद एक तशख़्ख़ुस है, ठीक है, जब मस्जिद की प्रॉपर्टी होगी वो किराए पर भी जाएगी, सही, किराया भी वसूल होगा। बेहतर, अब वो रखी हुई है और कोई किराएदार नहीं आ रहा तो मार्केट में जाकर ब्रोकर को भी कहा जा सकता है कि भाई ये सही। प्रॉपर्टी है, जो भी उर्फ के अंदर मुआवजा बनता है आप ले लीजिएगा, इसको ज़रा किराए पे चढ़ा दो। ठीक है, तो चूँकि उर्फ का ये एक हिस्सा है, सही, तो अगर मस्जिद की कमेटी की दरख्वास्त पर ब्रोकर मस्जिद के लिए काम करता है तो बिलाशुबा वो ब्रोकरी ले सकता है। इस तरीके से मस्जिद की तामीर करनी है तो मजदूर को बुलाएंगे, सही, मिस्त्री को बुलाएंगे, सही, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, बेहतर, इन सबको उजरतें देंगे। सही, तो मस्जिद के लिए ब्रोकर अगर मस्जिद की प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी जिसका किराए पर देना जायज़ है मस्जिद के लिए, ठीक है, अगर किराए पर देता है और उसकी ब्रोकरी लेता है तो बिलाशुबा उसकी ब्रोकरी ली जा सकती है, माशाअल्लाह, कोई हर्ज नहीं है। जज़ाक, हाँ, मस्जिद की समझ के ना ले, सवाब में अपना हिस्सा मिलाना चाहे, क्या कहने, इसकी भी इजाज़त है, इससे किसने मना किया? मरहबा, मरहबा, माशाअल्लाह। नहीं, बहुत प्यारा और माशाअल्लाह पस मंज़र के साथ और जदीद जो जहन है उसको भी मैं समझता हूँ मज़ा आया होगा कि जो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ुक़हा किराम ने काम किया है और कितनी वुसअत के साथ माशाअल्लाह और कितने वसी तस्वुर जो है वो फ़िक़्ह इस्लामी में पाए जाते हैं। मैं फ़ौरन जाऊँगा आपकी कॉल की तरफ, 2 कॉल हमें दीजिए और मुफ्ती साहब की खिदमत में हम पेश करके जवाब लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं न्यू कराची से बात कर रहा हूँ और मेरा कारोबार है कपड़े का। तो मुझे ये मालूम करना था, जैसे हम कपड़ा मीटर से ला के दस से फरोख्त करते हैं, तो दूसरा मसला ये है जैसे हम कोई चीज 400 की ला के ग्राहक को 600 रुपये बताते हैं, वो 600 में भी कभी बिक जाती है, कभी 500 में, कभी 550 में, कभी 450। इसके अंदर मुनाफा इतना ज्यादा आना ठीक है या गैर मुनासिब है? तो इसका मुझे मेहरबानी करके बता दें। ठीक है, एक सवाल में 2 सवाल हैं गोया के। नेक्स्ट कॉल प्लीज। राशिद मैं सत्तारी बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि वेब डिजाइनिंग के काम के अंदर इस तरह होता है कि कॉल आती है हमें कि हमें वेबसाइट अपनी बनवानी है और उस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं होता है या फिर हम वो काम नहीं कर सकते, तो हम किसी और को रिकमेंड कर देते हैं कि ये कस्टमर है, इससे बात कर लो फोन के ऊपर और ये वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए। फिर उसका जब वो वेबसाइट बना देता है तो बनाने का कुछ परसेंटेज हमें दे देता है जो उसमें खुद डिसाइडेड होती है या हम कर लेते हैं या हमारा 10% या 5% अपने। तो क्या ये जायज है या नहीं, मुझे ये पूछना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जी इंशाअल्लाह आपकी वेबसाइट का और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का भी इंशाअल्लाह पूछते हैं और जो कपड़े के कारोबार से मुतालिक सवाल आया है वो भी पूछते हैं। पहले मुझसे जो कपड़े के कारोबार के हवाले से पहला सवाल इन्होंने किया कि परचेजिंग जो हो रही है, ख़रीदारी, वो मीटर की बुनियाद पे इन्होंने कपड़ा उठाया और आगे गज़ की बुनियाद पे फ़रोख्त करना है। इसके बारे में ये तशवीश में मुब्तला हैं, इसके बारे में रहनुमाई फरमाइएगा। देखिए, इसमें तो जब बताकर बेचेंगे ग्राहक को, ठीक है, कभी आपको ये कपड़ा हम गज के हिसाब से देंगे, सही, बताकर अगर बेचेंगे इतना कहकर तो जायज़ है, कोई शुबा नहीं है, ठीक है, आप उसको धोखा नहीं दे रहे। सही। लेकिन अगर ये कहेंगे कि भाई ये कपड़ा जो है ना इसका अर्ज ज़रा बड़ा है और हो छोटा, अच्छा अच्छा अच्छा, और ये कहकर के जनाब नहीं, ये जो कपड़ा ये तो आता ही गज के हिसाब से है या बिकता ही गज के हिसाब से और गज के हिसाब से ना बिकता हो, सही, या दोनों रवाज बराबर हों, सही सही, तो कोई ऐसी बात ना कहें जो खिलाफ वाक़ई बात पर मुश्तमिल हो, ठीक है, झूठ पर मुश्तमिल हो, धोखे पर मुश्तमिल हो। इतना इनको हक हासिल है कि ये मिसाल के तौर पर गज़ की बात छोड़ें आप, गज़ और मीटर की, ये लाट में लेकर आएँ, ओके, ढेरी में लेकर आएँ, किलो के हिसाब से लेकर आएँ, तो इन्हें इख्तियार है
کہ چاہیں تو اس کو لاٹ کے حساب سے بیچیں, پیس کے حساب سے بیچیں, صحیح, گز سے بیچیں, میٹر سے بیچیں, بس بتا کر بیچیں. اوکے, مطلب یہ نہ ہو کہ ہو کچھ اور بیان کچھ اور کیا جا رہا ہو. جی ہاں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. منافع کے حوالے سے بھی کچھ انہوں نے ڈیفرنٹ بتایا کہ یہاں سے لے کر آگے اتنی قیمت ہوتی ہے. مثال کے طور پر 100 روپے کی ہوتی ہے, وہ 200 میں بھی بک جاتی ہے, 300 میں بھی بک جاتی ہے, 450 میں بھی بک جاتی ہے. تو اب اتنا یعنی کیا فرمانا؟ زیادہ نفع لینا کوئی گناہ نہیں ہے. انسان اپنے مال کی جو ہے وہ قیمت پسند کی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, بس یہ ضروری ہے کہ جھوٹ نہ پایا جائے, دھوکہ دہی نہ پایا جائے, کم جو ہے وہ ماپنا نہ پایا جائے. صحیح. جو موانع ہیں, جو ممنوعات ہیں, ان سے بچ کر مہنگی بیچتا ہے یا زیادہ نفع پر بیچتا ہے. کپڑے کا تو معاملہ ایسا ہے کہ گاہک کو تو پتہ نہیں چلتا نا. اللہ اللہ. تو اور کپڑے میں نفع بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, بہت نفع ہے. ٹھیک. تو بس دھوکہ دے نہ پایا جائے. صحیح. جس نفع پر یہ بیچنا چاہتا ہے بیچ سکتا ہے. بہتر. اچھا, یہ جو ڈیزائننگ کے حوالے سے کویشچن آیا کہ گرافک ڈیزائننگ یا ویب سائٹ ڈیزائننگ اپنے میرے پاس کام نہیں ہے اور کوئی آ گیا میرے پاس کلائنٹ, تو میں نے مسٹر ایکس کو, وائی کو, زیڈ کو, کسی کو جن سے میری ریلیشن شپ ہے, تعلق ہے, میں نے ان کو کام سونپ دیا کہ یار اس کا کام کر دو. اور جو بھی انہوں نے مطلب سیٹ ہوا ان کا معاملہ, معاوضہ سیٹ ہوا, اس کی کوئی مخصوص پرسنٹیج جو ہے وہ مجھے دے دینے کی ترکیب ہے. تو کیا یہ میرے لیے یہ رقم جائز ہوگی 5%, 10%؟ دیکھیں, بہت ہی اہم سوال ہے یہ. اور انہوں نے تو یہ بیان کیا کہ میں ویب ڈیزائنر ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, کام بہت سارا آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں کسی اور کی طرف ریفر کر دیتا ہوں. بہتر. یار وہ بھی اس سے بات کر لو. مارکیٹوں میں یہ کام ہر مارکیٹ میں ہو رہا ہے. ہر ہی شعبے شاید میں. ہی کوئی مارکیٹ ہو, مثال کے طور پر آپ کے دکان پر گاہک آیا, آپ کے پاس مال نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے کہ یار وہ فلاں ہے نا, اس کے پاس چلے جاؤ. او, ٹھیک ہے. ڈاکٹر کہے گا کہ وہ فلاں لیبارٹری میں چلے جاؤ. صحیح ہے. اوہو, آپ کو تو جو ہے وہ جو مرض ہے, آپ کو تو فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, فلاں ہاسپٹل جانا پڑے گا. صحیح ہے. اب وہ ہاسپٹل والے کہیں گے آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ مسٹر ایکس نے بھیجا ہے. مسٹر ایکس نے بھیجا ہے. صحیح ہے. ہم ذرا اس کا تجزیہ کرتے ہیں. صحیح. کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کس کی محنت شامل ہو رہی ہے, کس کا کام شامل ہو رہا ہے. بہتر ہے. کون صرف زبان ہلا رہا ہے. ٹھیک. جس طرح ہمارے ان سائل محترم نے سوال کیا, ان سائل کو لے لیں. صحیح. یا پھر ایک دکاندار کو لے لیں. ٹھیک. دونوں برابر ہیں کہ گاہک ان کی دکان پر آیا, ان کے پاس مال نہیں ہے, یا اگر یہ کاریگر ہیں, ٹیکنیکل کام کرتے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں ہے, نہیں بنانا چاہتے, انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ. صحیح. یہ ایک جملہ کہنا یا راستہ بتانا کہ وہ رہی دکان, وہاں پوچھ لو, یہ قابل معاوضہ کام نہیں ہے. یہ اتنی مقدار پر مشتمل نہیں کہ اس کی وجہ سے کمیشن کا تقاضا کیا جا سکے. اوکے. فقہاء کرام نے جو کمیشن اور بروکری کے احکام بیان کیے ہیں, جی جی, بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ زبانی کلامی کام نہ کرتا ہو, بلکہ دوڑ دھوپ کرے, وقت صرف کرے, بعض صورتوں میں سرمایہ صرف بھی کرنا پڑتا ہے. تو کمیشن اور بروکری اسی وقت جائز ہوں گی جب یہ عرف کے مطابق کچھ محنت سے کام لے. جو یہ صورت پیش آ رہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ابھی, اور جس کی ایک صورتحال ہمارے سامنے آئی, اس میں اس شخص نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا, صرف اشارہ کیا, وہ رہا سامنے دکان, وہاں پوچھ لو. اب وہ جائے گا, ہو سکتا ہے وہ سودا ہی نہ ہو. صحیح. ہو نہ ہو, صحیح بات. وہاں بگ کیٹیگری کی چیز ملے. صحیح. اس کا جو نا وہ ریٹ ہی وہ فائنل نہ ہو, بارگننگ ہی نہ ہو پائے. اوکے. تو صرف دکان کا پتہ بتا دینا یہ کوئی قابل معاوضہ کام نہیں ہے. صحیح. اب ویب سائٹ والا ایک کام کر سکتا ہے. جی. اس کو ذرا ہولڈ کرے, کیا کروانا ہے, صحیح, کیسے کروانا ہے, کس چیز کی ویب سائٹ ہے. اچھا ایسا ہے کہ میں آپ کی جو بات سمجھا ہوں
آپ کی بات سمجھ کے آپ کا کام میں نے سمجھ لیا ہے. میں ایک نقشہ بناتا ہوں, ایک جو آئیڈیا جس کو کہتے ہیں, جی جی, یا ایک جو فارمیٹ ہے وہ کہہ لیجئے, سسٹم یعنی کہ جی, وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. بہتر. آپ دیکھ لیں, میں یہ کام کسی سے بھی کرواؤں, میں اتنے پیسہ لوں گا. اوکے, یہ ہو سکتا ہے. صحیح. تو یہ خود جو ہے نا وہ اس کام کو سمجھ کے جس سے مرضی کروائے. مثال کے طور پر درزی کی دکان پر جو ہے وہ کوئی کپڑا سلوانے کے لیے آتا ہے. صحیح. درزی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کپڑا خود ہی سیے گا. اوکے, وہ ناپ لیتا ہے جنرلی. وہ سب کچھ کرے گا. صحیح ہے. چاہے گا تو خود سی دے گا, چاہے چاہے گا کسی اور سے سلوا دے گا. بہتر. اب یہ بڑے شہروں میں جتنے بھی دھوبی ہیں, ڈرائی کلینر کی دکان جنہوں نے کھولی ہوئی ہے, ان میں سے شاید نصف سے زیادہ ایسے دھوبی ہیں جو کپڑوں کو دھونا جانتے ہی نہیں ہیں. اوکے. آگے فیکٹریاں ہیں, یہ فیکٹری میں دے دیتے ہیں. صحیح. گاہک سے لیے 50 روپے کا سوٹ, صحیح. فیکٹریوں سے دھلوائیں گے یہ 20 روپے کا سوٹ, بلکہ 20 سے بھی کم کا دھلواتے ہیں. ٹھیک. زیادہ زیادہ استری خود کر دیں گے. صحیح. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کام آپ نے دوسرے سے لیا ہے آپ ہی اس کو کریں گے. بہتر. آپ ٹھیکیدار کی حیثیت سے لے لیں. ایک ٹھیکیدار کی حیثیت سے وہ کام لے لیا, اس کام کو سمجھا, جواب دے اس کے آپ ہیں. صحیح. جو ہماری کنسٹرکشن ہوتی ہے, تعمیرات ہوتی ہیں, اس میں بھی کیا ہوتا ہے, ٹھیکیدار ایک ٹھیکہ لیتا ہے, اب وہ گڑھے کسی اور سے کھدواتا ہے. صحیح. شٹرنگ کی الگ ٹیم ہوتی ہے. ٹھیک. وہ جو پائپ ڈالتا ہے فٹنگ کے لیے وہ الگ سے ڈلواتا ہے. صحیح. وہ سب اس کے ہیڈک ہیں, اور ان سب لوگوں سے کام یہ لیتا ہے آگے, اور جو پارٹی ہے اس سے ہی اکیلا جو ہے رابطہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. بہتر ہے. تو یہ ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے ویب ڈیزائنر کے تعلق سے. جو دکاندار اشارہ کر رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ. وہاں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو وہاں یہ ہے کہ غور کیا جائے کہ آپ کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ ڈاکٹر ہے جو دوسرے کے پاس ریفر کرتا ہے کہ یہ جی, وہ تو جو کام کر رہا ہے اس کی تو اس نے فیس لی ہے. صحیح. مثال کے طور پر ایک او پی ڈی میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہارٹ کا پیشنٹ ہے, جو اس کی رپورٹیں آئی ہیں, جو کچھ مسئلہ ہے, دل کے ڈاکٹر کے پاس کو جانا چاہیے. وہ ریفر کر دیتا ہے کہ یار آپ کو دل کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک. تو اس نے مفت میں تو ریفر نہیں کیا نا, فیس لے کے مشورہ دیا, اپنی فیس لی ہے. صحیح. جتنی مرتبہ بھی یہ وزٹ پر گیا ہے پیشنٹ نے فیس ادا کی ہے. صحیح. تو اب اگر یہ زبانی ہلا رہا ہے, مطلب کہ زبان ہلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ, بڑا اچھا ڈاکٹر ہے, اچھا مشورہ دینا اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن صرف اس مشورے کے بدلے یہ اس ڈاکٹر سے کمیشن کا مطالبہ کرے, اور لیتے ہیں یہ لوگ. پاکستان کے جو برانڈ ہے نا ہاسپٹلس, جی جی, پاکستان کا نمبر 1 اسپتال, نمبر 2 اسپتال, اس کے ڈاکٹروں سے ملاقاتیں رہی ہیں. ٹھیک. تو کہنے لگے کہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ یہ ایک وہ ہے, اسٹینڈرڈ ہے, معیار ہے کہ جو بھی ڈاکٹر ہمارے ہاسپٹل میں ریفر کرے گا تو ہم اس کو ایک طے ہوتا ہے ان کا کہ اتنے فیصد دیں گے. صحیح صحیح. تو اب ڈاکٹر کے لیے یہ لینا جائز نہیں ہے. یہ وہ کمیشن ہے جس کا استحقاق نہیں بنتا, قابل معاوضہ کام پر مشتمل نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بہت تفصیل کے ساتھ ماشاء اللہ مفتی صاحب یہ مسئلہ سمجھایا آپ نے, اور جہاں ممکنہ حل تھا وہ بھی آپ نے عطا فرما دیا. 2 کالز اور ہم شامل کریں گے, پھر ہم ویڈیو کال کی طرف, ویڈیو سوال کی طرف جائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کلیم اختاری, ہند, ایم پی کے شہر نیمچ سے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا کام فرنیچر کا ہے. میں پارٹی کو پلائی یا ہارڈ ویئر وغیرہ دلوانے کے لیے پلائی والے کی دکان پر لے جاتا ہوں, وہاں سے ہمیں 5 یا 10% ملتا ہے, تو یہ لینا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے, نیکسٹ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران اختاری ہے. میرا احکام تجارت پروگرام سے سوال یہ ہے, کیا یہ چلتے کام میں کسی کو پارٹنرشپ میں شامل کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں معلوم ہے. اچھا, چلتے کام میں پارٹنرشپ ابھی پوچھ لیتے ہیں جناب علی. فرنیچر کا کام ہے, پلائی دلوانی ہے, لکڑی دلوانی ہے, اس کو تھوڑا سا اور وسیع کر لیں. بائک کا میکینک ہوں, بائک دلوانی ہے کسی کو, گاڑی کا میکینک ہوں, کار کسی کو دلوانی ہے,
تو 5% مل جائے 10% مل جائے, کیا فرماتے ہیں؟ بالکل سیم سچویشن ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اچھا اچھا اچھا, وہی جو نا ہند میں بھی ہو رہا ہے. جو اس سے پہلے جو ہم نے سوال کا جواب دیا ہے جی جی, وہ اور یہ جو صورت ہے باریک سا فرق ہے. ٹھیک ہے, اور حکم میں بھی فرق ہے. اچھا اچھا اچھا, حکم میں بھی فرق ہے. اچھا, اس کو میں ناجائز کہا, یہاں ہم جائز کہیں گے. اللہ اللہ اللہ, تو اس کو سمجھائیے بھی تھوڑا سمجھا ہماری عقلوں کے مطابق. جی جی, میں نے عرض کیا کہ کمیشن اس کام کی لی جائے گی جہاں آپ کی دوڑ دھوپ ہوگی, محنت, وقت, سرمایہ یہ شامل ہو. اب کیا ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی وہ ہے کارپینٹر ہے, ٹھیک ہے, آپ اس سے کام کروائیں نہ کروائیں وہ ایک اور معاملہ ہے. تو آپ اس سے کہتے ہیں بھئی وہ کچھ ہے, اچھی لکڑی کہاں سے ملتی ہے؟ صحیح. وہ آپ کو کہتا ہے آپ میرے ساتھ چلو, میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. اگر یہ شخص لے جانے والا پہلے سے اس دکاندار سے طے کر لیتا ہے, یہ نہیں کہ گاہک لے جانے کے بعد طے کرے, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, کہ میں آپ کی دکان پر گاہک لے کر آیا کروں گا, صحیح, اچھا, پہلے سے طے کر لیتا ہے, صحیح, کہ میرے پاس مارکیٹ میں جو بھی آئے گا اس حوالے سے, چونکہ میں لکڑی کا کام کرتا ہوں, ٹھیک, تو میرے پاس تو لوگ آتے رہتے ہیں اور انہیں لکڑی خریدنی ہوتی ہے, تو میں تو اس دکان پہ لے جاؤں, اس پہ لے جاؤں. اگر میں تمہارے پاس لے کر آؤں, تمہارے لیے کام کرواؤں, کام کروں, تو میں اتنی فیصد کمیشن لوں گا. ٹھیک. اب ایک تو اس نے پہلے سے یہ طے کر لیا کہ یہ اس کا نمائندہ بنے گا. صحیح. جس کی دکان پر لے کے جا رہا ہے اس کا یہ نمائندہ بنے گا. بہتر. اگرچہ کہ اس کو اصل گاہک کو نہیں پتا یہ بات. صحیح. کوئی اس میں وہ بھی نہیں ہے, حرج بھی نہیں ہے, کوئی ایسی شرعی خرابی نہیں ہے. ٹھیک. پہلی شرط یہ کہ طے کر لیا ہو. صحیح. دوسری شرط یہ نہیں ہے کہ فون کر دیا, ہاں بھی گاہک آ رہا, میں بھیجا رہا ہوں, ذرا دیکھ لینا. نہیں, اوکے اوکے, خود اس کو لے کر جا رہا ہے. پھر وہاں پر جا کے بھی اب ایک کارپینٹر کی دکان, کارپینٹر اگر ساتھ جاتا ہے تو صرف پلائی تو نہیں لے گا یہ. صحیح. تو یہ پوری جو ہے نا وہ اس کو بریف کرے گا کہ بھئی آپ کی اتنی لکڑی لگے گی, یا فلاں لکڑی لے لو, یہ آپ جو ہے نا وہ فارمیکا لے لو, یا آپ اتنی جو ہے نا گرو لے لو, اتنی آپ کلے لے لو, یہاں سے لے لو, یوں لے لو, یہ لے لو. یہ اپنی خدمات سروس کے طور پر انجام دے رہا ہے. صحیح. اس کا پورا دن بھی گزر جائے گا. ایسا ہوتا ہے جب ظاہر بات ہے بڑی مارکیٹوں سے سامان ایک ہی دن آتا ہے, تو وہ ساتھ جائے گا تو ہو سکتا ہے پورا دن اس کا چلا جائے. ٹھیک. اس نے وقت دیا, صحیح ہے, محنت صرف کی, ٹھیک ہے, ساتھ گیا. صحیح. اب یہ جو سارا کام اس نے کیا ہے, اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے وہ جو شرط ہے کمیشن اور بروکری کے لیے کام کرنے کی, جی جی, اس شرط کو پورا کیا ہے اس نے. ٹھیک. قابل معاوضہ کام کیا ہے اس نے. تو یہ شخص جو ہے وہ اجرت لے سکتا ہے, کمیشن لے سکتا ہے, جو دکاندار کا اور اس کا طے ہو. لیکن اس میں یہ ہونا, یہ ایک چیز کا خیال رہے کہ دیانتداری کا مظاہرہ کرے. ٹھیک, دکاندار نے اگر یہ کہا کہ بھئی جو سب سے اچھی لکڑی ملتی ہے وہ دلوا دو مجھے, تو پھر سب سے اچھی ہی دلوائے. اچھا اچھا, یہ نہیں ہو کہ خراب چیز کو اچھا کہ بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری کا مال ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں یہ بھی کہوں گا تو مجھے کمیشن زیادہ ملے گی. صحیح. پہلے سیٹنگ کر لیتا ہے کہ میں اس کو ردی مال دلواؤں گا, کون سا آج کل بچا ہوا ہے. صحیح صحیح. تو ایسا نہ کرے. وہاں یہ امین ہے مشورہ دینے کے معاملے میں. جی جی جی, جو جیسا ہے حقیقت پر مشتمل جو صورتحال ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اسے اچھا مال دلوانے کی کوشش کرے. جب یہ ایک جائز اجرت لے رہا ہے دکاندار سے تو اس پر اکتفا کرے. ٹھیک. دھوکہ دے کا مرتکب کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, دونوں طرف سے لے سکتا ہے کہ اس سے بھی فیس لے رہا ہے, مثال کے طور پر 500 روپے ایک وزٹ کے اس سے بھی لے لیے, اور اس سے جو مال بکوایا اس سے بھی جو ہے نا 5% 10% لے لیا. پچھلے سلسلے میں ہم نے دو طرفہ پہ کافی تفصیل سے کلام کیا تھا. ٹھیک ہے. یہاں میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ اس کا نمائندہ ہو چکا ہے. ٹھیک. کس کے لیے کام کیا اس نے؟ صحیح ہے. اگر تو یہ گاہک کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں لے کے جاؤں گا, تمہارے لیے میں کام کروں گا, مارکیٹ گھومیں گے, دکان گھومیں گے, جہاں سے چیز اچھی ملی ہے وہ لیں گے, تب تو یہ ہے کہ یہ پھر اسی سے لے گا, اس کا نمائندہ ہو گیا, اس کا نمائندہ ہو گیا, اس سے پیسے لے گا. ورنہ جو اگر پہلے سے اس سے طے کر لیا تو اس کا نمائندہ ہے. ہاں, ایک اور چیز ہے. جی جی. اب مثال کے طور پر اس نے طے کیا ہوا اس دکاندار سے, وہاں گاہک کو پسند ہی نہیں آئی,
अब ये एक नई दुकान पे चला गया, अब ये दुकानदार को कहता है मैंने तो तुम्हारी चीज बिकवाई है तो मुझे कमीशन दो। सही। किस चीज का कमीशन? सही सही सही। उसके लिए काम जब करता जब उसके कहने पे करता, करने पे करता। तो ये बारीक से फर्क है, बाद जगह जवाज है, बाद जगह आदमी जवाज नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अगले सवाल का मुफ्ती साहब जवाब बाद में लेते हैं, पहले वीडियो सवाल शामिल करते हैं इस मौके पर। जी दिखाइए कि मार्केट के इस्लामी भाई क्या पूछ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा अहकाम तिजारत में मुफ्ती साहब से एक सवाल है कि अगर किसी पार्टी को हमने रेंट पर कोई चीज़ दिलवाई और फिर उनको बता भी दिया कि ये जो परचेज़र हैं, जो लेने वाले हैं, ये मतलब सेल में भी परचेज़ में भी इंटरेस्ट रखते हैं, उनको उन्हें क्लियर कर दिया, फिर रेंट की डील होने के बाद उन्होंने बाद में वो जो परचेज़ की डील है उन्होंने आपस में कर ली और उसमें ब्रोकर को निकाल दिया, तो आया इस तरह ब्रोकर को जिन्होंने इनको रेंट पे दिया है उनका परचेज़ में यानी डील कराने में उनका हक बनता है कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस तरह उनका ब्रोकर का इस पर दावा करना कि मेरा इसमें परचेज़ में भी कमीशन बनता है, ताया वो इस पर मतलब लेने का मजाज है। अल्हम्दुलिल्लाह अहकाम तिजारत में ये सिलसिला माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शरई रहनुमाई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी हर शोबे में उम्मत की खैरख्वाही कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शोबा और कई शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह अहकाम तिजारत की बरकत से शरई रहनुमाई हासिल होती है। अल्लाह ताला मदनी चैनल को और उसके पूरे अमले को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, हौसला अफजाई का शुक्रिया। और वाकई जी हाँ, ऐसे भी प्यासे होते हैं जो तालिब होते हैं, और मैं और भी ज़ाहिर इस तरह के ब्रोकर इस्लामी भाइयों से मिला हूँ, इस तरह के जो अहकाम तिजारत देख कर और शरई रहनुमाई लेकर उन्होंने अपने ट्रांजैक्शंस की, डील्स की इस्लाह भी की है और उसके मुताबिक कोशिशें करते हैं, अमल करने की भी तरफ जाते हैं। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? जो सवाल हमारे इस्लामी भाई ने किया है इसके बारे में क्या अहकामात हैं? इस लाइन के अंदर एक फ़ज़ा है, ठीक है, रियल एस्टेट में भी है और रियल एस्टेट के अलावा भी है। सही। ब्रोकर ये समझता है कि मैंने एक दफ़ा सौदा करवा दिया ना, पार्टियों को मिलवा दिया, अब सारी ज़िंदगी के लिए मेरा तो जद्दी पुश्तीन पर हक निकल आया है। जद्दी पुश्ती, ठीक है। एक दफ़ा सौदा करवा के बहुत सारी मार्केटों में राइज है सही कि अब अगली दफ़ा जितने भी वो सौदे खुद करेंगे बाहमी अंडरस्टैंडिंग से, उसकी भी कमीशन मांगी जाती है, ली जाती है। यानी भले 5 सौदे उन्होंने बाद में किए, 5 की गए, 5 क्या 500 बाद में 500 दी, अल्लाह। और वो कहते हैं कि यार मेरी ब्रोकरी नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। 500 सौदे होने के बाद भी अगर वो सौदे करेंगे ना जी जी, ब्रोकरी दिए बगैर, मेरी ब्रोकरी नहीं दी, ब्रोकरी नहीं दे रहा। ओके। तो जुल्म की यही तारीफ है, वदु शै गैर महल्ली, अल्लाह अकबर, कि जहाँ जिस चीज़ का रखने की जगह है वहाँ वो ना रखना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये ऐसा ही मामला है, तकाजा हो रहा है। ठीक। और दूसरे को इसकी वजह से जो है ना वो गलत, ख़यानत का मुर्तकिब या जालिम कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, ये गलत है। जब ब्रोकर ने 2 पार्टियों को मिलवा दिया, ठीक, इस पर उसने जो दौड़ धूप की, जो शराइत के मुताबिक कोशिश की, उजरत का मुस्तहिक होगा इस डील पर, ठीक है, ये बात तय है, सही है। लेकिन इस डील के बाद जब ये आपस में सौदे करेंगे, कोई इस्तेहकाक नहीं है ब्रोकर का। ओके, किस चीज़ का इस्तेहकाक? ठीक, अभी थोड़ी देर पहले हमने गुफ्तगू की है बहुत जी हाँ, कि डिटेल से। काबिल मुआवजा जब काम है तो उजरत बनेगी, काबिल मुआवजा नहीं है तो नहीं बनेगी। वहाँ तो उसने ज़बान तो हिलाई थी, हाँ भाई गाहक भेज रहा हूँ, यहाँ तो अगले सौदों में वो भी नहीं है। सही है, दिलचस्प। तो ये तो गलत है। फिर वो जो साहिल मोहतरम ने सवाल किया कि ब्रोकर ने तो दोनों पार्टियों को मिलवाया था कि किराएदारी के माहदे में, जी जी, और जब इन दोनों ने देखा कि हाँ यार ये बंदा ज़रा ईमानदार है या ये घर अच्छा है, ठीक है ना, पसंद आ गया, सौदा कर लिया आपस में, ठीक। तो क्या मतलब, कल मिसाल के तौर पर ये अपने बच्चों की शादियां कर लेते हैं, अल्लाह अकबर, तो क्या ब्रोकर आएगा कि मैंने तुम लोगों को मिलवाया था, तुमने बच्चों की शादियां आपस में कर ली, मुझसे पूछा ही नहीं, तेरी क्या हैसियत है भाई, ठीक है, तू कौन है? तो ये नहीं होता, जिसकी जो जगह है वो वहीं तक रहे। जज़ाकल्लाह। इफरात और तफरीत नहीं, ना तो किसी का हक दबाया जाएगा ना हद से बढ़ा जाएगा। बढ़ा जाएगा। इसी से मुझे एक और मसला याद आया। जी जी,
मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक, चेन सिस्टम चलता है, सीना बसीना सीना बसीना। कोई ये नहीं है कि ये सिस्टम कोई गाली है और एक जो है ना कोयला है कुछ सफ़ेद हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, हो सकता है सफ़ेद। अच्छा अच्छा अच्छा, खराबियां दूर हो सकती हैं, लेकिन लोगों ने जिस तरीके से राइज कर रखा है हमारे माशरे में, उसमें कमीशन का भी एक ताल्लुक है। हमारे माशरे में लोगों ने इस तरकीब को या इस सिस्टम को फ्रॉड का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनाया हुआ है। हर साल एक कंपनी आती है, वो पाकिस्तान भर में फैलती है, शोर मचता है, फैलने के बाद सही है, 2-4 लाख मेंबर बनते हैं, सही है, समेट कर गायब हो जाते हैं, बोरिया बिस्तर हाँ लपेटती है, गायब। हर साल की डिटेल किसी को चाहिए तो मुझसे ले ले। अल्लाह अकबर, हर साल की 2 कंपनियां बताऊंगा, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। अल्लाह अकबर, तो यानी उनका मकसद ही कुछ और है। सही, और पिछले दिनों एक साहब आए और बड़ी नेक नियति से आए, वो कि अमेरिका में कोई साहब हैं और वो इस तरह की कंपनी बनाना चाह रहे हैं, एक शाख उसकी दुबई में होगी, एक अमेरिका में होगी, और ये यूं यूं ये चीज़ें होंगी। कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था। मैंने कहा पहले मुझे एक चीज़ की गारंटी दें, आपकी ये कंपनी भागेगी नहीं, गवर्नमेंट से लाइसेंस हासिल करेगी, जो सरकारी तकाजे वो पूरे करेगी। ज़ाहिर बात लाइसेंस जब भी हासिल करेगी, और लाइसेंस भी क्या होता है कि काम लाइसेंस हासिल किया है कोई और काम करने का, कर सही है, और उस कंपनी के नाम पे वो कर कुछ और रहे होते हैं। लोगों कहते हैं हमारे पास लाइसेंस है। तो पब्लिक से जो पैसा लेते हैं, इस तरह गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती है कि आप पब्लिक से यूँ पैसा लें। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मांगती है, सिक्योरिटी रखें हमारे पास, आप भाग जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा। तो कहने लगे सिक्योरिटी लाइसेंस ये तो बहुत लंबा चौड़ा चक्कर है। तो मैंने कहा आप तो एक वो लेकर आए ना, एक आइडिया लेकर आए, जी जी, अब इसकी तो जुजियात पर बात की जा सकती है, सही, और जवाब निकाला जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं आपको उस वक्त मशवरा दूं कोई, जब मुझे पता हो कि आप फ्रॉड नहीं करेंगे। आप बैठे हुए अमेरिका में, सही, वेबसाइट के जरिए काम चला रहे हैं, आप कल को भाग जाएं, कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? बहुत खूब, माशाल्लाह, ये भी खैर खाई थी। खैर खाई ये है ना कि हमें पता है कि नुकसान होना है लोगों का। सही, कारोबार में नुकसान भी हो जाता है, नहीं कहाँ से पूरा करेंगे, नाम ना पता ना कुछ और लोग जो है वो हर दूसरे दिन कंपनियों के नाम बदल कर सामने आ जाते हैं। ठीक। तो उसमें एक इसी तरह की कंपनियों में एक सिस्टम क्या होता है कि आप जी मेंबर बनाएं, जिस मेंबर को आप लेकर आएंगे, जी जी, उस मेंबर की के लाने के बदले आपको कमीशन मिलेगी, और जिस मेंबर को आप लाए वो आगे जितने को लाएगा उन सब के बदले उन सब से भी थोड़ा बहुत आपको कमीशन मिलती रहेगी। तो एक साहब से बात हुई, कहने लगे कि देखें जी, चूँकि अगर ये ना लाता उसको, वो राइट लेफ्ट और एक लंबा चक्कर होता है, सही, ये अगर उसको ना लाता तो दीगर बंदे ना आते। सही है, ठीक है भाई, चूँकि दीगर बंदे उसके ज़रिए 50 बंदे आए, 100 आए, चूँकि वो सबब बना, लिहाजा उसको उसका हक मिलेगा और उसका दिया जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो लाने वाला है किसी ना किसी तो स्कूल में पढ़ा होगा, सही, कोई ना कोई इसका टीचर होगा, ठीक है। तो अगर इसको ना पढ़ाया होता, लिखना पढ़ना ना सिखाया होता इसको, तो इसको ये किस तरह आता बोलना और लिखना और पढ़ना और ये सब वेबसाइट चलाना कैसे आता? सही। तो उनका भी हक बनता है, फिर उनके तमाम टीचर्स का, इसके माँ बाप का, ठीक है ना, जिसने इसके साथ एहसान मदद किया, की, सबका कुछ किया, सही। तो ये एक लोगों को बहलाने के लिए फ़लसफ़ा तो है, इन फ़लसफ़ों पर बुनियाद नहीं है, शरीयत के ज़ाब्तों पर बुनियाद है। ठीक। फ़ुक़हा, उसूल दीन की किताबें यानी उसूल मज़हब की किताबें वो फ़ैसला करेंगी कि क्या हलाल है और क्या हराम है। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा, माशा अल्लाह। कुछ कॉल्स बच तो गई मुफ्ती साहब, लेकिन वो इंशाअल्लाह देखेंगे, मुमकिन सूरत हुई तो फिर अगले सिलसिले में उनके जवाब देने की हम कोशिशें करेंगे। वक्त हो गया सिलसिले का ख़त्म। आपकी कॉल्स का, आपके साथ इंटरेक्शन का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी चैनल का ये सिलसिला अहकाम तिजारत, तिजारती मामलात में, सौदों और डील्स के मामले में शरई रहनुमाई करने का फैज़ जो है वो जारी सारी रखेगा।
اگلے احکام تجارت میں مزید سوالات کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل خود پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.